شادی شدہ لڑکی کے کمرے میں، اس کے بستر پر، اس کے باتھ روم میں اور اس کی الماریوں میں اور اس کے سامان پر سسرالیوں کا کتنا حق ہے یا نہیں؟ ہے تو کتنا ہے؟ کیا وہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں سو سکتے ہیں، اس کا سامان استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو ان کو پرائیویسی میں دخل اندازی سے روکنا شوہر کی ذمہ داری ہے یا بیوی ہی کو لڑ جھگڑ کر اپنا حق حاصل کرنا ہوگا؟ دیکھیں، شادی شدہ لڑکی کے کمرہ، اس کا ایک پرائیویٹ روم، یہ اس کا کم سے کم حق اس کا یہ ہے کہ ایک اس کا پرائیویٹ روم ہو جس میں اس کی پرائیویسی میں کوئی دخل اندازی نہ دے، اس کا لاکر ہو، اس کی الماری ہو، اس کا ایک واش روم ہو۔ ان چیزوں میں سسرالیوں کا گھسنا یہ پرلے درجے کی بدتمیزی بلکہ ایک نمبر کی بے شرمی ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی میں ممبر پہ بیان کے دوران بتا چکا ہوں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں کچھ مشاہدے میں آتی ہیں کہ ساس صاحبہ دھاڑ کر کے کمرے میں گھس جاتی ہیں، سالیاں گھس جاتی ہیں، سالیاں کہہ رہا ہوں وہ جو شوہر کی بہنیں ہوتی ہیں، وہ نندے ہوتی ہیں، وہ گھس جاتی ہیں، بھابیاں جو ہے وہ بھابیاں تو نہیں ہوتی سسرال میں، جو بھی ہوتی ہیں بہرحال وہ گھس جاتی ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہے۔ تو ہر شخص کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر عورت کی، ہر مرد کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی کے گھر میں جائیں، کمرے میں بھی جائیں، یہ قرآن کا صاف طور پہ حکم ہے کہ جب بھی کہیں جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں اجازت لے کے جاؤ، اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، انما جعل الاستئذان لاجل البصر، اللہ نے جو حکم دیا نا کسی کے کمرے میں جاؤ تو نوک کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، یہ اس لیے دیا ہے، حدیث میں قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے، سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کہیں بھی پرمیشن کے بغیر مت جاؤ، کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو، یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا۔ تو حدیث میں، بخاری کی حدیث میں اس کی تشریح نبی نے فرمائی کہ یہ جو اللہ نے اجازت لے کے کسی کے کمرے میں جانے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں آپ یعنی کسی کی چاہت کے بغیر اس پر نظر نہ پڑے آپ کی۔ تو اگر کوئی سسرالی جو ہے کمرے میں گھستا نہیں ہے، صرف وہ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر بھی جھانک تاک کر رہے ہیں نا بہو کے کمرے میں، چاہے وہ سسر ہوں، چاہے وہ ساس ہوں، چاہے وہ نندے ہوں، جٹھانیاں ہوں، گھسنا تو دور کی بات، حدیث میں آتا ہے کسی نے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر جھانک تاک بھی کر لی نا بہو کے کمرے میں، جھانکا بھی بغیر اجازت کے، اس نے سورہ نور کی اس آیت کی دھجیاں اڑائی ہیں پھر اس نے۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ کام ہے شوہر کا۔ عورت ڈائریکٹ کرے گی تو پھڈا ہوگا جٹھانیوں سے اور سسرالیوں سے، تو شوہر کا کام ہے آدمی بنے، انسان کا بچہ بنے، مرد بنے، وہ جا کے بولے کہ بھائی یہ میری بیوی کا کمرہ ہے، آپ کائنڈلی آپ لوگ جو ہے اس میں نوک کر کے آیا کریں۔ ہاں، دروازہ کھولا ہوا ہے اور سب جو ہے نا سب کو اجازت دی ہوئی ہے، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے کھانا لگا ہوا ہے تو سب آ رہے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ نارملی بھائی کسی کو بھی گھسنے کی اجازت نہیں، اور کسی کو بھی الماری کا ڈور کھولنے کی اجازت نہیں ہے، درازوں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، انسان کا بچہ بنے، کوئی آدمی بنے، پجامہ نہ بنے۔ یہ میں کئی دفعہ بیان میں کہہ چکا ہوں۔ پاکستان سے کہتے ہیں پوچھا، میری بیوی غیر ضروری باتوں پر روتی ہے اور اس کی عادت ہوتی جا رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، اسلام ایسی خواتین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بھائی خواتین کو قابو کرنے کے لیے، ان کو صحیح کرنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی بیگم رویا کریں غیر ضروری باتوں پر، آپ تھوڑا زیادہ رو لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی رونا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، پھر اس کو غصہ آئے گا بیگم کو، یار یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے ہو؟ تو آپ کہیں آپ بھی تو روتی ہو، آپ چھوڑ دو تو میں بھی رونا چھوڑ دوں گا۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں سے یہ معاملات کنٹرول ہوتے ہیں، یہ دلائل سے نہیں ہوتے یا سمجھانے سے بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو آپ رونے کی تھوڑی پریکٹس کریں، تو جب بیگم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روئے کر تو آپ بھی اس سے بھی زیادہ چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیں۔ جب بیگم پوچھے کیوں رو رہے ہیں، آپ کہو کہ مجھ سے تمہارے آنسو نہیں دیکھے جاتے، مجھے تمہیں روتا دیکھ کے پھٹ پھٹ کے رونا آتا ہے۔ تو یہ پریکٹس سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اس طرح کر لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ عبدالرزاق صاحب شکاگو سے، فوڈ ڈیلیوری میں بعض دفعہ خنزیر کے گوشت سے بنی ڈشز بھی ہوتی ہیں، بطور مسلمان کیا ہمارے لیے ایسی ڈشز؟ اچھا، یہ جو بیوی کے رونے والا مسئلہ پوچھا ہے نا، اگر رونا آنا آئے تو ہنسنا شروع کر دیا کریں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے بیگم جو ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہی ہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے تو غصہ نہ آئے، میں نے بتایا ایک ٹرک تو یہ کہ آپ اس سے زیادہ رونا شروع کر دیں، تو وہ کہے گی یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں، آپ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تم بھی تو وہی کر رہی ہو تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ اور اگر رونا نہ آئے تو ہنسنے کی پریکٹس کر لیں، بیگم جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روئے آپ ہنسنا شروع کر دیں، وہ کہے گی یہ کیا مطلب، آپ بولیں کہ بس تم روتی ہو تو پتہ نہیں مجھے ہنسی کیوں آتی ہے، تو وہ اصل میں جذبات سے آپ کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ جب کنٹرول جو ہے نا، آپ کو غصہ آتا ہے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو آپ تھوڑا یعنی اپنی ذمہ داری پہ ہنس لو گے اگر، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ میرے رونے کو نا لفٹ نہیں کرا رہا۔ یہ جب بلا وجہ رو رہی ہوں، اگر معقول بات پہ رو رہی ہیں تو پھر اس کی وجہ ریزن دور کریں نا، بعض دفعہ وہ صحیح رو رہی ہوتی ہے، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہو،
تو پھر اس ظلم کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ ظلم نہیں کر رہے, بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہی ہے, تو یا تو آپ بھی روئیں یا پھر آپ ہنس لیں, دونوں میں سے ایک کام کریں. اور پھر بیگم بولے گی کہ کیوں ہنس رہے ہو, تو آپ کہیں گے تو پتہ نہیں تم جب روتی ہو تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک, دونوں میں سے جو طریقہ دونوں استعمال کر کے دیکھیں, جو فائدہ ہو پھر اسی کو چلائیں. لیکن یہ سارے کام کرنے آپ نے اپنی ذمہ داری پر ہیں. کچھ ہو جائے تو مجھے نہیں کہنا کہ آپ نے بولا.